الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کہ راہیں دی کہ موڑ دیے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئیں تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئیں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باوفا جب ہوں تو پھر کیوں نہ گلستان محمد میں بہار آئے صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین کرام بزرگان دین ہمارے استاد محترم حضرت مولانا و مفتی سید نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ حکم ہے کہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے چند منٹ روبرو ہوں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مہمان خصوصی بھی جو تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں زیادہ دیر لب گشائی کرنا مناسب نہیں ہوگا میں حضرت والا کا اجازت چاہتا ہوں اور مختصر انداز میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں میرے بھائی اور دوست بزرگوں ابھی حضرت نے آپ کے سامنے روبرو ہو کر فرمایا کہ قرآن پاک کی عظمت کیا ہے قرآن کی اہمیت کیا ہے ان کی افادیت کیا ہے جس قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ جس کا دیکھنا عبادت ہے جس کا سننا عبادت ہے جس کو آنکھوں سے لگانا عبادت ہے جس کو ہونٹوں سے چومنا عبادت ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں یہ قرآن جب تک دنیا میں نہیں آیا تھا دنیا ظلم و غارت میں پھنسا ہوا تھا ظلمت قضا بنی ہوئی تھی دنیا کے اندر بھائی بھائی کا حقوق نہیں جانتا تھا باپ بیٹے کا حقوق نہیں جانتا تھا شوہر بیوی کا حق نہیں جانتا تھا ماں بیٹی کا حق نہیں جانتا تھا یہ قرآن آیا تو مشعل راہ بن کر لوگوں کو رشد و کفر و ضلالت کے اندھیرے اور غار سے نکال کر کے رشد و ہدایت کے راستے پر کھڑا کر دیا یہ قرآن ہے جنہوں نے بھائی کو بھائی سے ملایا باپ کو باپ بیٹے سے ملایا شوہر کو بیوی سے ملایا میرے بھائی اور دوست بزرگوں جب قرآن نہیں تھا تو لوگ بیٹی کی اور عورتوں کے عزت و قدر نہیں کرتے تھے جب قرآن دنیا میں آیا تو قرآن نے بتایا کہ بیٹی اگر تمہارے گھروں میں پیدا ہوتی ہے تو تمہارے گھروں میں بیٹی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت آتی ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں بہنوں کا عزت اور ان کا حق اگر کسی نے دیا تو وہ قرآن ہے یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا عبادت جس کا سننا عبادت جس کے طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت اگر پڑھنا نہیں آتا اگر کوئی آدمی محبت سے قرآن کی طرف دیکھتا ہے اور قرآن کی آیتوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہتا ہے اے میرے رب جو تو نے کہا ہے یہ حق ہے یہ سچ ہے تو بھی عبادت ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں مبارک ہے یہ حافظ قرآن جو مکمل آپ کی محنت سے آپ کی مشقت سے آپ کے چندوں سے آپ کی جو ہے داد و دہن سے یہ بچہ مدرسہ بنایا اور پھر اس مدرسے میں بچے آئے آپ نے اس کے کھانے کا انتظام اپنے حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے خون و پسینے کے کمائی سے کیا یہ بچے آئے کھائے ان کے لیے کتابوں کا انتظام کیا ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا یاد رکھیے آج ان حافظ قرآن کو جتنا ثواب ملا ہے کٹکنگلا کے آئے مسلمان کو بھی اتنا ثواب ملا ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کے کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا نیکی کے راستہ دکھانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے خوش نصیب ہے آپ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو بتا دوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو بنایا ہے اس کے ایک ایک حرف پر اللہ نے ثواب رکھا ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو سننے کے لیے کفار و مشرکین بھی
اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے رات کی تاریکیوں میں چپکے چپکے مسجد نبوی آ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے، دن میں میٹنگ ہوتا تھا کہ دیکھو محمد کا کلام جو وہ قرآن پڑھتے ہیں کوئی بھی جا کر سننا نہیں، اگر محمد کی زبان سے تو نے اللہ کا قرآن سنا تو تم ایمان لے آؤ گے۔ ان کی باتوں میں جادو ہے، ان کی باتوں میں سحر ہے، ان کی باتوں میں عطر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کفار مشرکین نے میٹنگ کیا۔ رات جب ہوئی، پیارے آقا، آمنہ کا لال، فاطمہ کا باپ، حسن کا نانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے نیت باندھ لیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھا کیا جاتا ہے کہ عتبہ بھی قرآن کو سننے کے لیے آ جاتا ہے، شیبہ بھی قرآن کو سننے کے لیے آ جاتا ہے اور ابو لہب، ابو جہل بھی آ جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ رات کو جب وہ نکل کر اپنے گھروں کو نکلنے کے لیے نکلتا ہے تو میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، راستے میں ابو جہل نے ابو لہب کو دیکھ لیا، عتبہ نے شیبہ کو دیکھ لیا، شرمندہ ہو گئے۔ وہی وہ قرآن ہے جس کو میرے بھائی جو سنے بغیر ایک صحابی رسول ہے، ان سے کہا گیا تھا کہ دیکھو محمد جب قرآن کی تلاوت کرو گے تم نہیں سننا، تم اپنے کانوں میں روح ٹھونس لینا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ مکہ کی گلیوں میں جا رہا ہے، بازار میں خرید و فروخت کے لیے پہنچ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سامنے میں کوئی شخص ہے، جناب آمنہ کا لال، فاطمہ کا باپ، حسن کا نانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، وہ آدمی قریب آتا ہے اور قریب آتا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو اس کے دل نے کہا، وہ اللہ کے نبی کے چہرے کو جب دیکھا دل کی دنیا کھلنے لگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ایک کان سے روح کو ہٹا لیا جائے۔ جیسے ہے روح کو ہٹایا گیا، دیکھا کہ پیارے آقا قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جب قرآن کی آواز کو سنتے ہیں وہ بے ساختہ طور پر محمد رسول اللہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، مجھے وہ کلمہ پڑھا دیجئے جس کلمے کو لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ لیکن افسوس میرے بھائیوں، یہ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، آپ کو پتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ، عجلت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ قرآنا فإذا قرأنا فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اے محمد، مجھے معلوم ہے کہ میں نے چاند کو چاندنی آپ کے صدقے میں دیا۔ اے محمد، مجھے پتا ہے کہ میں نے آسمانوں کو بلندی آپ کے صدقے میں دیا۔ اے محمد، مجھے معلوم ہے کہ زمین کی پستی میں نے آپ کے صدقے دیا۔ اے محمد، مجھے پتا ہے آپ کو جلانے کی طاقت آپ کے صدقے ملی، ہوا کو اڑانے کی طاقت آپ کے صدقے ملی، پانی کو ڈبانے کی صلاحیت آپ کے صدقے ملی، آدم کو صفی اللہ کہا آپ کے صدقے، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا آپ کے صدقے، عیسیٰ کو روح اللہ کہا آپ کے صدقے۔ لیکن اے محمد، آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ خدا کا کلام، کیونکہ یہ کلام میرا کلام ہے، آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس قرآن کو جلد کے ساتھ آپ پڑھ کر چلے جائیں، جلدی جلدی قرآن پاک کو پڑھ لیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، جو محمد رسول اللہ جو سارے کائنات کا خلاصہ ہے، ان سے بہتر انسان نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ قیامت تک جننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی طرح نہ دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ قیامت تک پیدا کرنے والا، بلکہ اللہ کے خزانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جس طرح خدا دوسرا نہیں، اس طرح محمد رسول اللہ بھی دوسرا نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں ملی کہ آپ جلدی جلدی قرآن پاک کی تلاوت کر لے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں، آج کے کچھ نوجوان ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ کمیٹی والے ہیں، کچھ محلے والے ہیں،
جو حافظ قرآن کو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر بلاتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے کہتا ہے، اور حافظ قرآن جب ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کمیٹی کے لوگ کہتے ہیں اس حافظ قرآن کو نکال دیا جائے، اس کا حساب و کتاب کر دیا جائے۔ میرے بھائیو ذرا دیکھو پاپنا کو، وہ کہتی ہے اللہ کے سامنے شکایت کرتی ہے، ایک رکعت نماز پڑھتی ہے، پورا قرآن مکمل ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شکایت کرتی ہے، اے اللہ ابھی تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، اے اللہ ابھی تو ایک ہی رکعت ہوا، یہ رات کیوں چھوٹی ہو گئی؟ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، وہ حضرت فاطمہ اللہ کے دربار میں کہتی ہیں، آمنہ کا لال فاطمہ کا باپ جناب محمد رسول اللہ ایک رکعت میں 15 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے، جو صحابہ پیچھے ہوتا تھا وہ صحابہ جو ہے اٹھ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، آج یہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے تراویحوں میں، جو حافظ جتنا جلدی پڑھے، گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ، مسجد والے اس حافظ قرآن کو اتنا ہی عزت دیتا ہے۔ کیسے قرآن پڑھتا ہے؟ اللہ کے گھر میں عام مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہو کر یہ کہتا ہے گویا زبان حال سے، اے اللہ آپ نے اگرچہ محمد رسول اللہ کو قرآن جلدی پڑھنے کی اجازت نہیں دیا، لیکن یہ میری مسجد ہے، ہم نے اسے بنایا ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ کون خدا اسے روکتا ہے، آج تیرے ہی گھر کے اندر میں تیرے ہی قرآن کو پورے محلے والوں کے سامنے حافظ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے کہوں گا، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے کچھ نہیں کر پائے گی۔ میرے بھائیو، ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن زبان حالت سے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ تراویح جب ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے تو یاد رکھیے 10 منٹ زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ سب قرآن پڑھنا آپ کے لیے عذاب ہوگا، آپ کے گاؤں کے لیے عذاب ہوگا، آپ کے بچوں کے لیے عذاب ہوگا، آپ کے مرحومین کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ ادھر سے حافظ قرآن تیار کر رہے ہو، اپنے جان، اپنے مال، اپنا سب کچھ خرچ کر کے، اور ادھر جب حافظ قرآن بن جاتا ہے اسے پریشر ڈالتے ہیں کہ قرآن کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پڑھا جائے گا، میرے مزاج کے مطابق اگر پڑھو گے تو تمہیں مسجدوں میں رہنے دیں گے، ورنہ مسجدوں سے تجھے لات مار کر نکال دیں گے۔ کیا یہ ہے ایمان؟ کیا تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ چہرہ دکھا سکے؟ میرے بھائی جو دوستوں بزرگوں، یہ گڑبڑی نہ کرے، اس لیے میرے بھائی جو ارادہ کرے، پختہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ قرآن پاک ہم سنیں گے ترتیل کے ساتھ، پڑھیں گے ترتیل کے ساتھ، وعدہ کرے، ہاتھ اٹھا کر کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے مسجدوں میں 10 منٹ زیادہ وقت دو، 3 گھنٹہ آپ پکچر دیکھ لیتے ہو، آپ بورنگ محسوس نہیں کرتے ہو، 2 گھنٹہ پب جی کھیل لیتے ہو، فری فائر کھیل لیتے ہو، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ 5 منٹ اگر قرآن پاک جو ہے لیٹ ہو جائے تو مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان امام صاحب کو نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اب حضرت والا تشریف لائیں گے، اس سے پہلے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مدرسہ سبیل الرشاد نے 4 حافظ قرآن آپ کے لیے تیار کر کے دیا، پورے قوم کے لیے تیار کر کے دیا۔ آج دیکھیے اس کا چھت دوسرا منزلہ ابھی تک پڑا ہوا ہے، اس میں ابھی تک ٹوپی نہیں لگایا۔ مسلمانوں، آپ کے سروں میں ٹوپی ہے لیکن مدرسہ سبیل الرشاد کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، کون پہنائے گا ٹوپی؟ آسمان سے فرشتے آ کر یا آپ کو پہنانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، آپ ابھی اگر اعلان کر دے اور آپ اگر ابھی ارادہ کر لے، انشاءاللہ کٹکنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دولت دیا ہے، اتنا مال دیا ہے کہ ایک مدرسہ کیا 10 مدرسہ اسی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا قرآن کو جلا رہے ہیں، آپ ثبوت دو۔ اے اللہ، جہاں ناچ کی محفلیں تیار ہو رہی ہیں، دنیا لاکھوں لٹا رہی ہے، سینما تھیٹر بن رہے ہیں، دنیا لاکھوں لٹا رہی ہے، اے اللہ آج کی اس مجلس میں ہم مسلمان سینما نہیں بنائیں گے، تھیٹر نہیں بنائیں گے، طوائف کے لیے ناچنے کے لیے بار نہیں بنائیں گے،
گے اے اللہ آج تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے ایک گھر بنائیں گے انشاءاللہ، جن کے ہاتھوں میں جو ہے وہ لا کر کے یہاں پر دے دے اس رومال کے اندر، انشاءاللہ آپ کا دینا رائگاں نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا، انشاءاللہ آپ کے نسلوں تک اس کا ثواب پہنچے گا، آپ کے مرحومین تک اس کا ثواب پہنچے گا۔ اٹھے اللہ کے نام لے کر اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور ڈال کر کے مدرسہ سبیل الرشاد کے لیے کون ایسا بندہ ہے جو 10 کنٹل چھڑ دے گا؟ کون ایسا بندہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولے، ایک ساتھ نہیں، ایک ایک کنٹل جو ہے 10 مہینہ میں دے دے۔ 5 کنٹل والا ہاتھ اٹھائے، 2 کنٹل والا، 1 کنٹل والا چھڑ دینے کے لیے میرے بھائی جو بہت بڑی چیز نہیں، لیکن یہ قیامت تک رہ جائے گا، قیامت تک یہ مدرسہ باقی رہے گا۔ جب جب یہاں کے بچے قرآن پڑھیں گے، آپ قبر میں لیتے ہوئے ہوں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کبھی ختم نہ ہونے والا ثواب ہے۔ یاد رکھیے، 1 کنٹل چھڑ، 1 کنٹل، ایک ٹریکٹر جو ہے اینٹا، 1 ٹریکٹر بالو، یہ بہت بڑی چیز نہیں۔ 10 بورا، 20 بورا سیمنٹ، یہ بہت بڑی چیز نہیں۔ نام لکھا ہے مدرسہ کا کوئی حافظ یا مدرس کھڑے ہو جائے 5 منٹ کے لیے، لوہا سریا، اچھا بھائی وہ روڈ اور کچھ بھی ہو بھائی سمجھ جانا چاہیے۔ آپ سمجھ گئے تو ارے بھائی ماشاءاللہ سمجھ گئے تو بس کچھ باہر کوئی بات نہیں سمجھتے تو دقت ہوتی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، دوڑے دوڑے آئے، کوئی بھی خالی نہیں ہونا چاہیے، بائیں اور بہنوں کے پاس بھی جائیے، کیونکہ اسلام کے خاطر جتنا ماں اور بہنوں نے قربانی دی ہے شاید جو ہے کسی اور نے اتنی قربانی پیش کی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کو مدرسے کے بچوں کے ذریعہ ہو یا گاؤں کے بچوں کے ذریعہ جہاں پر مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں وہاں پر بھیجیے۔ انشاءاللہ یہ مائیں اور بہنیں اتنی طاقتور ہوتی ہے اور اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اپنے کان کی بالیاں اتار کر کے اللہ کے راستے میں دے دیتی ہے۔ آپ کو پتا ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھیا اپنے بچوں کو لے کر کے آ گیا تھا اور میرے بھائی جو اونٹ کو لے کر کے آ گئی تھی، اور اسی طریقے پر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو ایک بوڑھی ماں اپنے 6 مہینے کا چھوٹا بچہ کو لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے بوڑھی ماں اسے کیوں لائی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرا شوہر تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، میرا 2 جوان بیٹا تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اب میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے مرد جو اللہ کے راستے میں شہید ہو سکے۔ تو میرے بھائی کو اللہ کے نبی نے کہا اے بوڑھی ماں میں اس بچے کا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ 6 مہینے کا بچہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، سواری نہیں کر سکتا، میرا یہ بچہ دشمن کے گردن کو قلم نہیں کر سکتا، لیکن یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میرا بچہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن یا رسول اللہ جب دشمن کا بچہ، دشمن کی تیر اور دشمن کی تلوار آپ کے چہرے کی طرف آئے تو یا رسول اللہ میرے اس بچے کو ڈھال بنا لینا، میرا یہ بچہ بھی شہید ہو جائے گا۔ مائیں اور بہنوں کے سامنے یہ جذبہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیتی ہے، اپنے شوہر کو قربان کر دیتی ہے، اپنے جوان بیٹوں کو قربان کر دیتی ہے۔ مسلمانوں جاؤ ہمارے ماں بہنوں کے پاس، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مدرسے کا آدھا مسئلہ ہمارے 1-2 ماں بھی اگر اپنے پیر کے پاجاب اتار کر دے دی، ہمارے گلے کی چین اتار کر دے دی، یا ہمارے ماں کے کانوں کی بالیاں اتار کر کے دے دی تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔